بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ خواب کیا کہتے ہیں آپ کے اس خوبصورت پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان آشکار دور حاضر ہے۔ میرے ساتھ موجود ہیں مشہور معبر حافظ علامہ مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب۔ یہ بتائیں گے کہ شرعی حوالوں سے آپ کے دیکھے گئے خواب کیا کہتے ہیں۔ ناظرین، اکثر لوگوں کو تجسس ہوتا ہے اور سب کو ہوتا ہے، یہ انسانی فطرت ہے کہ پتہ نہیں ہمارے اماں ابا کے ساتھ مرنے کے بعد کیا حالات ہوں گے، فلاں کے کیا حالات ہوں گے، اور یہ عام شہریوں میں بھی ہوتے ہیں اور اللہ والوں کو بھی بہت زیادہ تجسس ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا، ہمارے استادوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اسی طرح ایک بزرگ کو بڑی جستجو تھی تو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ان کے کسی ساتھی کا انتقال ہو گیا۔ اس سے پوچھا، بھائی یہ بتاؤ تم نے مرنے کے بعد تمہارے فیور میں سب سے بہترین عمل کیا پایا؟ انہوں نے کہا، میں نے سب سے بہترین عمل جس کی جزا مجھے بہترین ملی ہے، وہ الفاظ ہی نہیں ہے، وہ جس کی جزا ملی ہے وہ مجالس الذکر، یعنی ذکر کی مجالس۔ اور آپ دیکھیں اس کو سورہ بقرہ کی آیت سے لے کے چلے کہ وَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِی وَلَا تَکْفُرُونِ۔ اللہ پاک سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا۔ یہ ذکر بہت بڑی چیز ہے، اور جب بندہ ذکر کرتا ہے تو ملائک بھی ذکر میں شامل ہوتے ہیں۔ اور تصور کریں جب اللہ پاک فرما رہا ہے کہ تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں، اس سے کیا مراد ہے؟ یہ پوچھیں گے مفتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صاحب سے۔ میرے ساتھ موجود ہیں، آپ کے ٹی وی اسکرین پر ہم اپنے ٹیلی فون نمبر ڈسپلے کر رہے ہیں، آپ اچھے لیکن یاد رکھیے سچے خواب ہمیں سنائیے۔ مفتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صاحب بتائیں گے خواب کیا کہتے ہیں۔ بشروع گفتگو آغاز کریں گے استاد سے۔ استاد السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موسیٰ، یہ بات تو ہے کہ جب بندہ ذکر کرتا ہے تو تمام افعال میں، تمام اعمال میں سب سے معتبر عمل ہے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن اللہ پاک فرماتا ہے تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا۔ وہ رب کے ذکر سے کیا مراد ہے؟ اچھا، اس میں فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اس میں کئی ڈائمنشنز ہیں۔ اچھا، ایک تو بات یہ ہے کہ میں یہاں سے شروع کروں کہ آپ کہیں پر آئے اور آپ کو کسی نے کہا کہ یار وہ سہیل رضا صاحب فلاں جگہ بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کا ذکر خیر کر رہے تھے 10 بندوں میں، تو آپ یقیناً مجھ سے خوش ہو جائیں گے۔ بالکل۔ اچھا، آپ رد عمل میں، ہر چیز کا رد عمل ہوتا ہے نا، تو یہاں رد عمل کا جو حرکت ہے وہ قانون میں، جو قانون ہے وہ حرکت میں آئے گا۔ آپ کہیں بیٹھ کر پھر میرا ذکر خیر کریں گے۔ یہ ایک انسانوں کے ساتھ معاملہ ہے کہ وہ اپنے ذکر سے خوش ہوتا ہے، راضی ہوتا ہے۔ یار 10 بندوں میں بیٹھ کر میرا ذکر کیا تھا، میرے لیے کیا کہہ رہے تھے؟ ہاں۔ اچھا، ذرا بڑے منصب والا ہو نا تو اور زیادہ خوشی ہوتی ہے، کوئی بڑا عالم دین ہو، کوئی بڑے منصب والا ہو۔ اچھا یار، مطلب میرے بارے میں نام لے کر کہہ رہے تھے، تو یار نام لے کر تو آپ خوش ہو جائیں گے۔ دیکھیں، اللہ رب العالمین کا جو معاملہ ہے اس سے ماورا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ میں نے صرف سمجھانے کے لیے عرض کیا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ، کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اچھا، اب ذکر اس کی بھی تقسیم ہے۔ ایک ہوتا ہے ذکر باللسان، ایک ہوتا ہے ذکر بالقلب، اور ایک ہوتا ہے ذکر بالجوارح۔ جوارح کا مطلب یہ کہ اعضاء۔ لسانی ذکر یعنی جو ہم زبان سے ذکر کرتے ہیں، قلب کا ذکر جب زبان ذکر کی عادی ہو جاتی ہے نا، ذکر اور فکر کی، تو پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ قلب خود بخود جاری ہو جاتا ہے، تو یہ ذکر بالقلب ہے۔ پھر زبان سے آواز، یعنی یوں سمجھ لیں کہ آواز کی نوبت نہیں آتی، دل ہر وقت اللہ کی یاد میں رہتا ہے۔ اچھا، ایک ہوتا ہے ذکر بالجوارح، کہ اپنے اعضاء کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت میں لگائے رکھنا، یہ ذکر بالجوارح ہے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اب یہ جو کہا کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، اچھا ہم تو یاد کرتے ہیں یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، لا الہ الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ، اللہ اللہ، تو وہ کیا ہمیں ناموں کے ساتھ یاد کرتا ہے؟ یا اشکار، یا سہیل، یہ معاملہ کیا ہے؟ اور اس کا وعدہ ہے کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اب حدیث پاک کی طرف آ جائیے کہ حدیث قدسی ہے کہ بات اللہ کی ہو، زبان میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی ہو۔ فرمایا کہ میرا بندہ اذا ذکرنی فی نفسہ ذکرتہ فی نفسی، کہ جب میرا بندہ مجھے اپنے جی میں یاد کرتا ہے تو میں اسے اپنے جی میں یاد کرتا ہوں، اور جب میرا بندہ فرمایا کہ جماعت میں یاد کرتا ہے نا، مل جل کر،
تو فرمایا کہ ذکرتہ فی ملئ خیر منہم، میں اسے فرشتوں کی جماعت میں یاد کرتا ہوں. ہم یاد کرتے ہیں اس کے ناموں کے ساتھ اور وہ یاد کرتا ہے ہمیں مغفرت کے ساتھ، ہماری مغفرت فرماتا ہے، ہمارے گناہوں پر پردے ڈالتا ہے، ہم پر رحمتیں نازل فرماتا ہے، برکتوں کا نزول فرماتا ہے، ہمارے درجات کو بلندی عطا فرماتا ہے، ہمارے گناہوں کو جو ہے نیکیوں سے تبدیل فرماتا ہے. یہ ہے اس کا یاد کرنا. اچھا، پھر اس میں ایک شکل اور بھی ہے. پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب پاک پتن شریف آئے تو آپ کبھی وہاں میرے خیال میں نہیں گئے، کبھی جانا ہو تو آپ کو ایک آواز آئے گی، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید حق فرید یا فرید. یہ وہاں کی آوازیں ہیں اور دل موہ لیتی ہیں. تو کسی مرید نے پوچھا کہ حضور یہ کیا ہے کہ یہاں پر حق فرید یا فرید ہو رہی ہے؟ تو پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کوئی معمولی بزرگ نہیں، اللہ کے ولی کامل اور مطلب بہت اعلیٰ قسم کے اللہ کے ولی ہیں. تو انہوں نے فرمایا کہ تیری بات سمجھ میں نہیں آئی، یہ قرآن کا وعدہ ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کر میں تجھے یاد کروں گا. یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ بابا صاحب رحمۃ اللہ تعالی نے پوری زندگی اللہ اللہ کیا، پوری زندگی فَاذْكُرُونِي اس وعدے کو نبھایا. اب ان کے وصال کے بعد اللہ تبارک و تعالی اپنا وعدہ نبھا رہا ہے، لوگوں کے دلوں میں ان کی یادوں کو رچا بسا کر. کہ رب تعالیٰ حدیث قدسی ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت فرماتا ہے تو فرشتوں سے فرماتا ہے کہ میں محبت کرتا ہوں تم بھی کرو. فرشتے زمین پر اترتے ہیں اور پھر پکارتے ہیں، صدائیں لگاتے ہیں کہ فلاں بن فلاں ہے، اس سے اللہ بھی محبت فرماتا ہے، جبرائیل بھی محبت فرماتے ہیں، ہم بھی محبت کرتے ہیں، اے لوگو تم بھی اس سے محبت کرو. اور ان کے دلوں میں اس بندے کی محبتیں انڈیل دی جاتی ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جزاک اللہ. آج کے پہلے کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں دعا بات کر رہی ہوں اسلام آباد سے. مفتی صاحب السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی دعا بہن اپنا خواب بیان کیجیے گا. جی میں نے دو خواب پوچھنے. میری دادا نے خواب میں دیکھا ہے کہ ایک سفید کلر کے کپڑے میں آدمی ہے اور وہ لمبا سا آدمی ہے اور وہ اسکن کلر کے گیٹ سے وہ اندر آتا ہے اور وہ دادو کو دیکھ کے اور پھر واپس چلا جاتا ہے. اور دوسرا خواب یہ ہے کہ میرے بابا نے دیکھا کہ جو میرے چاچو ہیں، مطلب کہ میرے بابا کے جو چھوٹے بھائی ہیں، وہ ان کی ڈیتھ ہو گئی اور وہ مطلب کہ ان کی جو بہن ہے وہ دوسری بائی سائڈ سے ان کا جنازہ اٹھا رہی ہیں. اچھا، آپ کے یہ کس نے دیکھا ہے دوسرا خواب؟ کے والد نے دیکھا. آپ کے والد نے دیکھا ہے؟ جی. آپ کے چچا کے بارے میں؟ جی. تو وہ اس وقت الحمدللہ حیات ہیں؟ چچا کا انتقال ہو گیا. جی. اور وہ حیات ہیں؟ حیات ہے. حیات جی ہیں. حیات ٹھیک ہے. نہیں کون حیات ہے؟ چچا حیات ہے؟ جی دونوں حیات دو ہیں. یار حیات. چلے اللہ کا شکر. ٹھیک ہے بہن، بہت بہت شکریہ، آپ اسلام آباد سے پروگرام میں شامل ہوئی. ناظرین انشاءاللہ آپ کو چلے مجھے بتایا کہ کالر موجود ہے، دوسرے کو بھی شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن کہاں سے اور کون بات کر رہی ہیں؟ میں سلطانہ بات کر رہی ہوں اسلام آباد سے. جی بہن اپنا خواب سنائیے گا. جی میرا خواب یہ ہے کہ میں نے دیکھا کہ میں اپنے کمرے کی پردہ ہٹاتی ہوں تو سامنے آسمان جو ہے نا اخبار جیسے پھٹتا ہے ایسے پھٹا ہوا ہے اور بیچ میں روزہ مبارک ہے. اچھا. اور ایک میں خواب دیکھتی ہوں بہت زیادہ پانی اور اس میں جیسے میں بچ بچا کے نکل جاتی ہوں لیکن گہرائی میں پانی ہے، سائڈوں پہ پانی ہے، میں پتھروں پہ پاؤں رکھ کے سیڑھیاں چڑھ کے کیسے نہ کیسے بچ کے نکل جاتی ہوں وہاں سے، لیکن وہ بہت دیکھتی ہوں. اچھا پانی آپ صاف دیکھتی ہیں گندا دیکھتی ہیں؟ کبھی بہت صاف ہوتا ہے اور کبھی مطلب خوفناک ہوتا ہے، یعنی کہ میں ڈر بھی رہی ہوتی ہوں. یہ بتائیں کہ کچھ گھر میں پریشانی ہے یا کچھ آپ کو ذہنی پریشانی ہے؟ نہیں، بچوں کے ہی رشتوں کے معاملے ہیں تھوڑے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، ہم دعا گو اللہ تعالیٰ اچھے رشتہ عطا فرمائے گا انشاءاللہ. ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن کون سے بات کر رہی ہیں؟ کوہاٹ سے بات کر رہی ہیں. جی اپنا خواب سنائیے گا. جی میرے دو خواب ہیں. پہلا خواب میں نے یہ دیکھا کہ میری دوست ہے اور وہ بہت زیادہ مطلب غصے میں نا، یہ خواب میں 2-3 بار دیکھ چکی اور اس کے پاس آم ہے بہت ساری تو وہ مجھے دے رہی ہے. ایک یہ خواب اچھا غصے میں بھی ہے اور آم بھی دے رہی ہے؟ جی جی خطا سی ہے نا مطلب. اچھا یہ بتائیں کہ اس کے ساتھ آپ کا ریلیشن کیسا ہے ابھی اس وقت؟ ریلیشن تو اچھا ہے لیکن بات نہیں ہوتی مجھے. اچھا بات نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، دوسرا خواب کیا ہے آپ کا؟ اور دوسرا خواب یہ کہ میری سسٹر نے دیکھا کہ ان کے پاس کوئی ڈبہ ان کو دے رہا ہے، اس میں بہت ساری کھجوریں ہیں نا. کون دے رہا ہے ان کو کھجوریں؟ آپ کی بہن کو کھجوریں کون دے رہا ہے؟
کوئی ان کے جاننے والی ہے تو وہ دے رہی ہیں. وہ کھجوریں دے رہی ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ خواب میں امرود اور پیسے بھی بہت دیکھتی ہے. امرود اور پیسے بھی دیکھتی ہیں. ٹھیک ہے میری بہن, آپ کا خواب بھی ہم نے سنا, اور جن جن کے سنے ان کے بارے میں مزید سنیں گے, ان کے بارے میں سب کو بتائیں گے خواب کیا کہتے ہیں, لیکن ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. جی شامل کریں گے کالرز کو. السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی, خیریت سے؟ جی الحمدللہ. گل بابر بول رہی ہوں کراچی سے. اچھا میری بہن, بڑے دنوں بعد آپ کی شمولیت اس پروگرام میں. جی جی, ہم آپ کو یاد کرتے ہیں, اللہ پاک عافیت کی زندگی عطا فرمائے. آمین, بس دعا میں رکھیے گا انشاءاللہ. اور مفتی صاحب کو بھی بہت سلام عرض کرنا چاہوں گی. السلام رحمۃ اللہ. بھائی میں نے 2 خواب دیکھے ہیں. ایک خواب تو میں نے یہ دیکھا کہ بزرگ کوئی خاتون ہے, ہماری فیملی کی ہے, تو وہ میرا ماتھا چومتی ہیں اور وہ کہتی ہیں بڑی خوشبو آ رہی ہے. پھر ایک بچی ہے, وہ میرا ماتھا چومتی ہے, وہ کہہ رہی ہاں بڑی خوشبو آ رہی ہے. اور دوسرا خواب میں نے یہ دیکھا کہ میں نماز پڑھ رہی ہوں تو میرے بہن اور بہنوئی آگے سے گزرتے ہیں, اور بعد میں میرا بیٹا بھی آگے سے گزرتا ہے, تو میں سوچتی ہوں کہ انہیں پتہ نہیں کہ اس سے گناہ ہوتا ہے. اور ایک خواب میرے میاں آپ سے بیان کرنا چاہیں گے پلیز. جی پلیز. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام جناب, کیا حال ہے آپ کے؟ اللہ کا کرم مفتی صاحب, میں بچپن سے یہ خواب دیکھ رہا ہوں کہ گائے کٹ رہی ہیں, ذبح ہو رہی ہیں, اور خوف بہت ہے. ہر اکیلے اکیلے پن کا خوف بہت ہوتا ہے. اللہ حافظ. اچھا یہ بتائیں کہ ویسے آپ حقیقت میں کچھ خوفزدہ رہتے ہیں کیا؟ ہاں بہت زیادہ خوفزدہ رہتا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا ٹھیک ہے میرے بھائی, اپنا خیال رکھیے. ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرے بھائی, کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ حافظ محمد شاہد گجرانوالہ کیمپ سے. اچھا حافظ صاحب, اپنا خواب بیان کیجیے گا. دیکھیے خواب دیکھا کہ واش روم میں چوہے ہیں. چوہے ہیں واش روم. وائٹ کلر کا چوہا, وہ بلیک کلر کا چوہا ہے, اس کو مار دیتی ہے, پانی میں بہا دیتی ہے. اچھا, وائٹ کلر کے چوہے کو بلیک والا چوہا مار کے پانی میں بہا دیتا ہے. ہاں جی. اور جی دوسرا بیٹی نے خواب دیکھے, بیٹی نے دیکھا. جی اس کے سر کے جو بال ہیں وہ کٹے ہوئے ہیں. سر کے بال بیٹی نے دیکھا خواب میں کٹے ہوئے. بیٹی کتنی عمر کی؟ بیٹی کی عمر کیا ہے آپ کی؟ 22 سال. جی 5 سال. 22. ٹھیک ہے حافظ صاحب, اپنا خیال رکھیے گا. آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. جی بھائی, کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ فیاض احمد سر, ڈیرہ کا دکھا. فیاض بھائی, اپنا خواب سنائیے گا. جی فیاض صاحب, کال ڈراپ ہو گئی ہے. ٹھیک ہے فیاض صاحب, دوبارہ رابطہ کریں, انشاءاللہ آپ کو پروگرام میں شامل کریں گے. بہت شکریہ. جی مفتی صاحب کیا کہتے ہیں خواب؟ اچھا, یہ جو دعا نے اسلام آباد سے پوچھا نا کہ ان کے دادا نے دیکھا کہ سفید کپڑے میں ملبوس کوئی آدمی ہے, وہ آتا ہے اور آ کر پھر واپس چلا جاتا ہے. دیکھیں ان کے دادا جو ظاہر کی ایک عمر ہوگی ان کی, اور عام طور پر یہ جو پرانے لوگ ہوتے ہیں ان کی عبادت, ان کے وظائف, دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے, یہ اپنے وظائف اور اپنی عبادات پوری کرتے ہیں. یہ مطلب ظاہر ہے کہ ایک اصول قوانین کے پابند ہوتے ہیں, اور یہ چاہتے ہیں کہ سب اصول قوانین کے پابند ہوں. تو یہ کوئی ایسا وظیفہ کر رہے ہیں. جب آدمی کوئی وظیفہ کرتا ہے تو ظاہر ہے کوئی وظیفہ پڑھتا ہے تو پھر جو نیک قوتیں ہوتی ہیں نا, جو اچھی قوتیں ہوتی ہیں, تو وہ راضی رہتی ہیں, خوش ہوتی ہیں. تو اس میں ایک اشارہ یہ بھی ہے کہ جو وظیفے یہ پڑھ رہے ہیں, جو کام یہ کر رہے ہیں, اس سے کنٹینیو رکھیں. ان کے والد صاحب جو پڑھ رہے ہیں. جی دادا جی انہوں نے یہ خواب دیکھا نا. اچھا دوسرا یہ کہ اگر بیمار ہیں اور یا ہاسپٹل آنا جانا بہت زیادہ لگا رہتا ہے, یا بیماری زیادہ ہے, تو اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے. تو پھر میں ان سے کہوں گا کہ ان کی طرف سے کچھ صدقہ وغیرہ دے دیں, کوئی بھی چیز اللہ کی راہ میں دیں, اور یہ دعا کریں کہ اے الہ العالمین جو ہم نے صدقہ دیا ہے اس میں ہماری پوری فیملی کی, خاص طور پر ہمارے دادا کی جو ہے تمام تکلیفیں دور فرمائے, اور جو ہے نا ان کی تمام پریشانیاں دور فرمائے. اچھا اس کے ساتھ پھر ان کے والد نے دیکھا کہ چچا کا انتقال ہو گیا ہے. پھر آگے بھی انہوں نے خواب بیان کیا. تو اگر وہ بہت بیمار ہیں, اس خواب کی تعبیر کچھ اور بنتی ہے, پھر صدقہ وغیرہ دے. لیکن اگر بیمار نہیں ہے, نارملی ہیں, ہلکے بلکے بیمار ہو جاتے ہیں, تو پھر اس خواب کی تعبیر یہ ہے جو ائمہ معبرین نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین ان کی زندگی کو طویل فرمائے گا. اور حدیث پاک کے مطابق من طال عمرہ وحسن عملہ, کہ اچھی طویل زندگی وہ ہے کہ جو اچھے اعمال کے ساتھ. ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ان کے چچا کو اچھی زندگی نیک اعمال کے ساتھ عطا فرمائے. بہت شکریہ. کال کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام سر. جی
میرا یہ خواب ہے. آپ یہ بتائیے آپ کہاں سے بات کر رہی ہیں پہلے؟ جی سر میں سعدیہ بات کر رہی ہوں جامشورہ سے. جامشورہ. جی اپنے تینوں خواب بیان کیجیے گا. جی سر پہلا خواب ہے میری سسٹر نے دیکھا تھا کہ ہمارا پرانا گھر ہے روم میں جہاں میرے امی ابو رہتے تھے ان کا انتقال ہو چکا ہے. تو دیکھتی ہوں خواب میں کہ نا امی بات کر رہی ہیں سسٹر وہاں ان کو دفن ان کو اس روم میں کیا ہے. تو وہ میری سسٹر سے نا بات کر رہی ہیں کہ نا بھائی کے لیے کہ اس کو یہاں پہ کون لے کر آیا ہے. اور امی کا چہرہ زرد ہوتا ہے زرد وہ دیکھتی ہے. مطلب والدہ مرحومہ آپ کی ان کا انتقال ہو چکا ہے تو سسٹر اپنے پرانے گھر میں کہ جہاں وہ رہتی تھیں تو وہیں پر دیکھا کہ والدہ مرحومہ وہاں دفن ہے. ہاں امی ابو دونوں وہیں پہ دفن ہے. حقیقت میں بھی وہیں دفن ہے؟ نہیں قبرستان میں وہ گھر تو چھوڑ دیا ہم نے. تو وہ یہ ناراض ہو رہی کہ بھائی کو ساتھ کیوں لائے ہو؟ امی قبر سے بات کر رہی ہیں سسٹر سے کہ بھائی کو یہاں پہ کون لے کر آیا ہے. اور بھائی ساتھ تھے؟ نہیں بھائی کو بس وہ دیکھ رہی ہے کہ بھائی کو یہاں پہ کون لے کر آئے وہ پوچھ رہی ہیں بس. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں کیا کام کرتے ہیں وہ؟ پولیس میں ہے سر. اچھا ٹھیک ہے. جی دوسرا خواب بیان کیجیے. جی ایک یہ کہ امی کا انتقال ہو چکا ہے وہ خواب میں مجھے دودھ دیتی ہیں کہتی ہیں پیالے میں کہ 2-3 گھونٹ ہی ہوتا ہے کہتی ہے اس کو گرم کرو میں بعد میں پیوں گی. اچھا. اور تیسرا خواب ہے بہت سارے کچے آم دیکھے اس میں نے ایک پکا آم دیکھا ہے. اچھا سعدیہ بتائیے آپ میرڈ ہیں؟ نہیں سر انمیرڈ ہوں. اچھا ٹھیک ہے میری بہن. کوئی پریشانی وغیرہ بھی نہیں ہے. چلے اللہ تعالیٰ ہمیشہ خوش رکھے آپ سب کو. ناظرین کرام آپ یاد رکھیے اچھے سے خواب یاد کر کے ہم سے رابطہ کریں. شامل کریں گے آپ کو ایک شارٹ بریک کے بعد. جی مجھے بتایا گیا آپ لوگ منتظر ہیں پروگرام میں شامل ہونے کے لیے لہٰذا شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں شائستہ بات کر رہی ہوں کراچی سے. جی شائستہ اپنا خواب سنائیے گا. جی میرا خواب یہ ہے کہ مجھے بار بار اپنے آپ کو پریگننٹ دیکھتی ہوں. سنگل ہوں میں. پچھلے سال بھی 2 دفعہ یہ خواب آیا اور اس سال بھی آیا اور مجھے 1-2 دن تک یہ خواب ذہن میں رہتا ہے. اچھا ٹھیک ہے. ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون کہاں سے بات کر رہی ہوں بہن؟ بھیا میں حمیرہ بول رہی ہوں کراچی سے. میں نے پچھلے جمعے کو بھی فون کیا تھا مگر میرا آدھا خواب ہوا تھا. اچھا جی بتائیے گا. ہاں میں نے اپنا اس کا آج سے بھی کچھ مہینوں پہلے دیکھا تھا کہ میں نے ایک بہت اچھا سفید مکان بنایا ہے. میں نے شوہر اس مکان کو بہت اچھا ڈیکوریٹ کر رہے ہیں. پھر ہم لوگ باہر نکل کے چلے جاتے ہیں. باہر اتنی ہریالی ہے پھول ہی پھول ہریالی ہے. میں اور میرے بچے بیٹھ کے کو دیکھتے ہیں گھر کو. ایک دم سے اوپر سے ایک جہاز آتا ہے آ کے میری گھر کی چھت پہ گر جاتا ہے. میں اندر بھاگ کے جاتی ہوں ایک دم سے تو میری چھت ٹوٹی ہوئی ہوتی ہے. تو میں اتنا روتی ہوں کہ میرا گھر ٹوٹ گیا میرا گھر ٹوٹ گیا. اور میرے ساتھ میرے شوہر نہیں ہوتے بس میں ہوتی ہوں اور میں چیخ رہی ہوتی ہوں کہ میرا گھر ٹوٹ گیا. اور اللہ کا شکر ہے کوئی اپنا کام ہے مکان کا بھی کوئی مسئلہ نہیں کہ جیسے مفتی صاحب پوچھتے کہ آپ کو مکان کے بارے میں پریشان ہے. کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. اللہ کا لاکھ شکر ہے. اللہ کا شکر احسان ہے الحمدللہ. الحمدللہ شکر الحمدللہ. ٹھیک ہے میری بہن آپ پروگرام دیکھتے ہیں انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل کریں گے بتائیں گے آپ کا خواب کیا کہتا ہے. ایک اور کالوں کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. کال ڈراپ ہو گئی ہے. اچھا ناظرین آپ نے ہمیں بہت سارے خواب بھیجے ہیں بدرے ویڈیو بھی. چلے ہم دیکھتے ہیں سلیکٹڈ خواب ہیں آپ بھی دیکھیں ہم بھی دیکھتے ہیں. جی میں کراچی سے بات کر رہی ہوں. میں نے خواب دیکھا ہے کہ ہم ایک نئے گھر میں گئے. اس کا بہت بڑا کمرہ ہے اور بہت روشنی ہو رہی ہے. اوپر دیکھتی ہوں تو آدھے کمرے کی چھت پہ چادریں ڈلی ہیں ٹین کی اور آدھے میں سفید نیٹ ڈلی ہے. اب میں پلٹ کے اپنے بچوں کی طرف دیکھ کر کہتی ہوں کہ یہ تو میں نے بتایا ہی نہیں پپا کو کہ اس طرح کا گھر ہے. اس کے بعد ایک کونے میں سے بڑی سی ٹوکری سبزیوں کی آتی ہے. تازی سبزی ہوتی ہے اس میں. پھر ایک اور ٹوکری اترتی ہے ایک آدمی اتار رہے ہوتے ہیں. میں کہتی ہوں یہ ٹوکری کون اتار رہا ہے. اس میں فروٹ ہوتے ہیں تازے اور انار ہوتا ہے اس میں. ایک چھوٹا سا بہت چھوٹا سا انار ایک بچے کو دے دیتے ہیں وہ آدمی. اور ایک میں کہتی ہوں کہاں سے آ رہا ہے. تو ایک محلے کا بچہ لڑکا بیٹھا ہوتا ہے. وہ کہتا ہے کہ یہ آپ کے انہوں نے بھیجے یعنی میرے شوہر نے. میں ڈاکٹر راحیلہ بات کر رہی ہوں کوئٹہ سے. میں نے خواب دیکھا کہ میرے بیٹے کے پیشانی کے بیچ میں یہاں پر ایک یوں ابھار سا ہے اور اس کے اوپر
اس کے بال، سر کے بال اس ابھار کے اوپر آ رہے ہیں، اور وہ کم از کم اتنی 1-1.5 انچ چوڑا ابھار ہے، اور جو پیشانی کے بیچ سے شروع ہوتا ہے سر کی طرف جاتا ہے، اور سر کے بال اس ابھار پر آ رہے ہیں. تو مہربانی کر کے اس کی مجھے تعبیر بتا دیں. السلام علیکم. محمد سلیم گجرانوالہ سے. محترم، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ بہت کافی مقدار کے اندر روٹیاں ہیں جو کہ دیسی مکھن کے ساتھ چپڑی ہوئی ہیں. ان میں سے میں ایک کھا لیتا ہوں نکال کے، اور جو باقی ہیں ان میں سے دوسری روٹی کو نکالتا ہوں جو کہ دونوں سائڈ سے نکلی ہوئی ہے. اتنی دیر میں نماز فجر کے لیے اذان ہوتی ہے اور آنکھ کھل جاتی ہے. السلام علیکم، میرا نام زاہد ہے. میں نے کافی دفعہ خواب دیکھا ہے. خواب میں دیکھتا ہوں کہ میرے جو سامنے والے دانت ہیں اس کے ٹوٹتے ہیں، پھر پھینکتا ہوں. پھر ایک دفعہ خواب دیکھا دانت ٹوٹتا ہے، واپس لگاتا ہوں، لگ جاتا ہے، پھر وہ نکالتا ہوں، پھر نکل جاتا ہے، پھر لگاتا ہوں، لگ جاتا ہے. اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ صاحب کی طرف. اچھا مجھے کالر شامل کر لیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن کہاں سے اور کون بات کر رہی ہیں؟ ہم چکوال سے بات کر رہے ہیں. میرا نام پروین ہے. مجھے رات کو خواب آئی ہے کہ ہماری ایک گاؤں کی عورت ہے، وہ فوت ہو گئی، تو بہت خواب میں رو رہی ہے. اچھا، وہ حقیقت میں فوت ہو چکی ہے؟ ہاں، وہ پہلے فوت ہو چکی، لیکن خواب میں دیکھا کہ وہ روندی پئی. اچھا، خواب میں دیکھا کہ وہ رو رہی ہے آپ کو. ٹھیک ہے میری بہن. پہلے ٹھیک ہے، چکوال سے آپ شامل ہوئی. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں دوراجی سے بول رہی ہوں، رحمت بی بی. جی رحمت بی بی، اپنا خواب بیان کیجیے گا. میرے 3 خواب ہیں. پہلا خواب ہے کہ میں نے قربانی کے لیے گائیں لی ہے 5. 2 بہن کو 3 گائیں نا چھوٹی بہن کو دی ہے، اور 2 گائیں میں خود کر رہی ہوں قربانی کے لیے. اور ایک خواب ہے میرا دودھ کی بالٹی آتی ہے، دودھ آتا ہے، میں گرم کرتی ہوں، آدھی بالٹی بھر جاتی ہے نا. اور تیسرا خواب ہے میرا کہ کینو. اچھا، کال ڈراپ ہو گئی. جی جتنا سنا ہے اتنا انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے. پروگرام دیکھتے رہیے گا. ناظرین چلتے ہیں مفتی صاحب کی طرف، پوچھتے ہیں خواب کیا کہتے ہیں. جی مفتی صاحب. اچھا، سلطانہ بہن نے اسلام آباد سے یہ پوچھا کہ روم میں ہیں، پردہ ہٹاتی ہیں تو آسمان پھٹا ہوا ہوتا ہے اور روز مبارک اندر سے نظر آ رہا ہوتا ہے. اچھا، آسمان کا ویسے پھٹا ہوا ہونا یہ اچھی علامت نہیں ہے. جیسے قرآن کریم میں ہے اذا الشمس کورت واذا النجوم انقدرت، اسی میں آگے آتا ہے واذا السماء کشطت. یہ قیامت کی ایک نشانی ہے کہ آسمان جو ہے ریزہ ریزہ ہو کر پھٹ جائے گا. یہ یعنی یوں سمجھ لیں کہ روئی کے گالوں کی طرح یہ فضا میں بکھر جائے گا. لیکن ان کے حق میں یہ تعبیر اس لیے نہیں بنتی کہ آگے جو دوسرا خواب ہے میں اس سے ریلیٹ کروں گا کہ روزہ مبارک ہے. یہ میں سمجھ گیا. اچھا، پھر اس کے بعد جو دوسرا خواب ہے ان کا کہ پانی ہے، اور بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ صاف پانی ہے لیکن اکثر اوقات وہ صحیح پانی نہیں ہوتا، لیکن یہ بچا کر کسی نہ کسی طریقے سے نکل جاتی ہیں. اب ان دونوں خوابوں کو ملایا جائے تو یہ تعبیر بنتی ہے کہ پریشانیاں اگر نہیں ہیں، اللہ کرے آگے بھی نہ ہوں، لیکن اشارہ ہو رہا ہے کہ کسی معاملے میں کوئی تکلیف، پریشانی، کوئی ذہنی ٹینشنز آ سکتی ہیں. اچھا، آسمان کا پھٹا ہوا ہونا، چونکہ جیسے اگر آسمان کو کوئی دیکھے پھٹا ہوا ہے تو ایک دم حیرانگی ہوگی نا، پریشانی ہوگی کیوں پھٹا ہوا ہے. تو یہ آپ کے ذہنی خلفشار یا ذہنی ٹینشنز کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ آپ کو کچھ ذہنی ٹینشنز ہیں یا کوئی تکلیف ہے، پریشانی ہے. تو مطلب کچھ بھی ہو، اللہ رب العالمین آپ کو بچائے، اس سے محفوظ و مامون فرمائے، نجات عطا فرمائے. لیکن اسی میں سے جو روزہ مبارک برآمد ہو رہا ہے نا، تو یہاں پر آپ کو ایک وسیلے کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ جتنی بھی پریشانیاں کیوں نہ ہوں، جتنی بھی تکلیفیں کیوں نہ ہوں، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں تو مدینے والے کے وسیلے سے، گنبد خضرا کے وسیلے سے اللہ رب العالمین ہر پریشانی دور فرما دیتا ہے. تو آپ کی پریشانی کی دوری کی طرف بھی الحمدللہ اشارہ ہے. تو آپ نمازوں کی پابندی کے ساتھ ایک درود پاک جو ہے وہ کثرت سے پڑھیں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ کرم فرمائے گا. کوہاٹ سے بہن نے کہا کہ ان کی دوست تھوڑا غصے میں ہے لیکن عام دے رہی ہیں. اچھا، انہوں نے بتایا کہ کوئی رابطہ ان سے کم ہے لیکن دوست ہیں، وہ فرینڈ ہیں. دیکھیے، رابطہ دوست اگر کوئی ہو، کوئی فرینڈ ہو،
تو ظاہر ہے کہ رابطہ کسی نہ کسی اعتبار سے رکھنا چاہیے. وہ دوستی کس کام کی کہ وہ اگر پریشان ہو اور آپ رابطہ نہ کریں، یا آپ پریشان ہو وہ رابطہ نہ کرے. عام طور پر تو یہی ہوتا ہے نا کہ اگر ایک دوست پریشان ہے، دوسرے دوست کو پتہ ہی نہیں ہے، تو وہ دوست کہتا ہے نا کہ کس کام کی دوستی ہے. تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے رابطہ نہ کرنے پر تھوڑی سی ناراضگی ہو، لیکن وہ آپ کو عام دے رہی ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ سے ویسے ہی محبت کرتی ہیں. تو بہرحال دوستی کی جو تقاضے ہیں، بندہ ایک فارمیلٹی ہے، اسے بندہ پورا کرے. اتنی بات یاد رکھیں کہ الحب للہ، کہ دوستی کریں تو اللہ کی رضا کی خاطر کریں، تو اور دشمنی بھی ہو تو اللہ کی رضا کی خاطر ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں پھر برکت اللہ رب العالمین عطا فرماتا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ کہتی ہیں کہ ان کی بہن نے، سسٹر نے یہ دیکھا کوئی ان کو کھجورے دے رہا ہے. پھر دوسرا منظر ہے کہ انگور بھی ہیں اور پیسے بھی ہیں. ان کی بہن کے حوالے سے اگر کچھ پریشانی ان کی بہن کو ہے، کسی معاملے میں کوئی خلفشار ہے یا اپنے کاموں میں رکاوٹ تصور کرتی ہیں، تو ان قریب انشاءاللہ کسی حوالے سے بھی کوئی خوشی کی خبر انشاءاللہ ان کو آئے گی. کھجوریں دیکھیں، یہ کھجور جو ہے یہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے پسند فرمائی ہے، تو اس کی بڑی برکتیں ہیں. انگور ہے، اس کی برکت بھی ہے. تو یہ ساری چیزیں خوشی کی طرف یا رزق کی فراخی کی طرف ان میں اشارہ ہو رہا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ بہن نے کہا کہ ایک بزرگ ہیں، خواب میں ان کا وہ بزرگ خاتون جو ہے ماتھا چومتی ہیں اور کہتی ہیں کہ بڑی خوشبو آ رہی ہے. پھر نماز پڑھ رہی ہیں، بیٹا آگے سے گزرتا ہے، کوئی اور بھی آگے سے گزرتے، تو یہ کہتی ہیں کہ دیکھو ان کو پتہ نہیں کہ میں نماز پڑھ رہی ہوں. اچھا، اب یہ جو پہلا خواب ہے نا، یہ آپ کے نیک ہونے کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ آپ اگر نمازوں کی پابند ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو پرائیورٹی دیتی ہیں، ترجیح دیتی ہیں، تو پھر بات یہ ہے کہ کوئی عام شخص ہے، وہ اگر کوئی خوشبو لگائے تو خوشبو آتی ہے، لیکن نیکی کرنے والے کو خوشبو لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی. جب وہ نیکیاں کرتا ہے نا تو اللہ رب العالمین اس میں نیکیوں کی خوشبو پیدا فرما دیتا ہے. تو یہ پھر بڑا اچھا خواب ہے. اور اگر خدا نہ خواستہ آپ دین کی طرف نہیں ہیں تو پھر یہ خواب یہ اشارہ کر رہا ہے کہ آؤ نیکی کی طرف. آپ دیکھو کہ اللہ رب العالمین آپ کے وجود کو کتنی برکت عطا فرماتا ہے، آپ کی زندگی میں کتنی برکتیں داخل ہو جاتی ہیں. دوسرا یہ کہ نماز پڑھ رہی ہیں، بیٹا آگے سے گزرتا ہے. ایک تو اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ خود شریعت کی پابند ہوں اور گھر والوں میں سے کوئی اتنا شریعت کا پابند نہ ہو، اور یہ اکثر اس پر مطلب پریشان بھی ہوتی ہوں. تو اس خواب کی تعبیر پھر یہی ہے کہ یہ تھوڑا سا شرعی معاملے میں کوئی اگر کمی بیشی کرے تو یہ پریشان ہوتی ہیں. اچھا، دوسری اس خواب کی تعبیر یہ بھی ہو سکتی ہے کہ بعض اوقات بندہ خود شریعت کا پابند ہوتا ہے، لیکن یعنی خود صحیح وضو کر رہا ہے، خود صحیح کام کر رہا ہے، لیکن دوسرا بندہ اگر عبادت کر بھی رہا ہے تو صحیح طریقے سے نہیں کر رہا، تو یہ سمجھاتی بھی ہوں گی ان کو. اگر یہ ایسا معاملہ ہے تو پھر اس خواب کی تعبیر بھی یہی بنتی کہ آپ شرعی معاملات میں کوئی اگر کمی بیشی کرے تو آپ اس میں پریشان ہوتی. تو بہرحال یہ دونوں خواب آپ کے لیے بہت اچھے ہیں، اور جو کام بھی اگر آپ کر رہی ہیں اس سے کنٹینیو رکھیں، اللہ رب العالمین اس کی بڑی برکت عطا فرمائے گا. ایک بھائی نے کہا، ان کے شوہر نے کہا کہ گائے کٹ رہی ہے، اور میں نے ان سے پوچھا تو کہا میں خوفزدہ رہتا ہوں. چونکہ آپ خوفزدہ رہتے ہیں تو اسی لیے کٹنے کے یہ جو خون کے یہ یا گوشت وغیرہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں، تاکہ کیونکہ جو بندہ خوفزدہ ہو نا تو شیطان اس کو اور زیادہ خوفزدہ کرتا ہے. تو آپ بالکل خوفزدہ نہ ہو. میں بلکہ آپ سے یہ کہوں گا کہ کوئی نہیں آپ کے ساتھ تو اللہ رب العالمین تو آپ کے ساتھ ہے نا. میرے مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نظر کرم آپ کے ساتھ ہے، آپ پر ہے، تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ کہ خوفزدہ رہنا کم کریں، یعنی اس کو ختم کریں، نمازوں کی پابندی کریں، اور یا حفیظ یا اللہ کثرت سے پڑھیں، اور حسب استطاعت صدقہ وغیرہ بھی دیں. کوئی ایسی بات اس میں پریشانی والی نہیں ہے. حافظ شاہد صاحب نے کہا کہ واش روم میں وائٹ اور بلیک کلر کے چوہے ہیں، اور بلیک کلر کا جو چوہا ہے وہ وائٹ کو مارتا ہے اور پانی میں بہا دیتا ہے. بیٹی کے سر کے بال جو ہے وہ کٹ گئے، یعنی ہٹ گئے. تو اب یہ دونوں خوابوں کو ملایا جائے تو یہ خواب تھوڑا سا پریشانیوں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، اور خاص طور پر یہ جو چوری چکاری ہوتی ہے نا، اس بات کی طرف زیادہ اشارہ ہو رہا ہے. اللہ رب العالمین آپ کو محفوظ فرمائے، صدقہ وغیرہ دیں اور نمازوں کی پابندی رکھیں، اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کثرت سے پڑھیں. اس کے بعد سعدیہ بہن نے جمشوروں سے پوچھا کہ ان کی سسٹر نے دیکھا کہ پرانا گھر ہے، وہاں والدہ مرحومہ ہے، قبر کے اندر ہیں، اور وہ کہہ رہی کہ بھائی کو ساتھ کیوں لائے. ان کے
بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ شیطان دخل اندازی کرتا ہے، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کے بھائی کوئی ایسا کام کر رہے ہیں جو آپ کی والدہ کو ان کی زندگی میں پسند نہیں تھا، یا یہ بھی عین ممکن ہے کہ آپ کی والدہ شریعت کی ماشاءاللہ بڑی پابند ہوں گی اور آپ کے بھائی اگر تھوڑا سا شریعت کی پابندی نہیں کر رہے تو اس طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے. تو بہرحال ان کے بھائی کو چاہیے کہ وہ تھوڑا سا ان باتوں پر غور فرما لیں. اچھا، اس کے بعد کہتی ہیں دودھ گرم کرو، میں بعد میں پی لوں گی. یہ ان کو اصالِ ثواب کرنے کی ضرورت ہے، ان کے لیے دعائے مغفرت کریں، اصالِ ثواب کریں، اور ویسے بھی حق ہوتا ہے. اچھا، انہوں نے یہ کہا کہ آم کچے ہیں لیکن ایک پکا آم ہے، کچھ ایسا معاملہ ہوگا اور یعنی کچھ 2-3 آپشنز کسی معاملے میں ان کے پاس آئیں گے، لیکن ان میں سے جو ایک آپشن ہوگا وہ صحیح ہوگا اور اسے اختیار کر لیں، اس معاملے میں اگر یہ استخارہ کر لیں تو زیادہ بہتر ہے. پھر اس کے بعد شائستہ بہن نے کراچی سے پوچھا کہ یہ اپنے آپ کو پریگننٹ دیکھتی ہیں. دیکھیں، خاتون جب اس طرح معاملہ ہو تو وہ خوش ہوتی ہے نا، لیکن چونکہ یہ میرڈ نہیں ہے، انہوں نے دیکھا یہ کسی خوشی کی طرف ان کی اشارہ ہے. انشاءاللہ اللہ رب العالمین کرم فرمائے. حمیرہ بہن نے کراچی سے پوچھا کہ ایک وائٹ مکان ہے اور شوہر بھی وہاں پر ہم ڈیکوریٹ کرتے ہیں، باہر ہریالی ہے، ایک جہاز آ کر چھت پر گر جاتا ہے، یہ تھوڑا سا خاندانی طور پر کسی پریشانی کی طرف اشارہ ہے. اللہ رب العالمین آپ کی پریشانیاں دور فرمائے. نمازوں کی پابندی کے ساتھ یا حفیظ ہو یا اللہ کثرت سے پڑھیں اور حسب استطاعت اللہ کی راہ میں صدقہ وغیرہ بھی دے کہ صدقہ بلاؤں کو تکلیفوں کو ٹال دیتا ہے. چکوال سے پروین بہن نے یہ پوچھا کہ رات کو خواب میں مرحومہ ہیں اور وہ کوئی گاؤں کی ہیں تو ان کا انتقال ہو گیا، وہ رو رہی ہیں، ان کو اصالِ ثواب کی ضرورت ہے، آپ اصالِ ثواب فرمائیں اور دعائے مغفرت کا اہتمام کریں. رحمت بی بی نے پوچھا قربانی کے لیے 5 گائے لائے، 3 بہن کو دی اور 2 باقی رکھیں اور دودھ کی بالٹی ہے. اللہ رب العالمین نے ان پر کرم فرمایا ہوا ہے یا مستقبل میں کہیں ان کے صاحبزادے ہیں یا کوئی بھی رزق کی فراخی انشاءاللہ اس کی طرف اشارہ ہے. اور یہ ذرا کھلے دل کی ہیں، یہ بانٹتی بھی ہیں، تو اس طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ جتنا آپ انشاءاللہ بانٹیں گی اللہ رب العالمین آپ کے رزق میں اتنی ہی ترقی عطا فرمائے گا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بانٹنے سے رزق کم ہوتا ہے، نہیں، بانٹنے سے رزق بڑھتا ہے. اچھا، آ جائیں ویڈیوز کی طرف. بہن نے کہا کہ ایک نئے گھر میں ہے، وہاں روشنی ہے اور یہ پورا خواب انہوں نے بیان کیا. پھر ٹوکری میں سبزی ہے، ٹوکری میں جو ہے وہ فروٹس ہیں. انہیں کوئی اپورچونٹی ملتی ہے یا ان کے گھر والوں کو تو یہ تھوڑا سا پزلڈ ہو جاتی ہیں. یہ بتایا جا رہا ہے کوئی اگر اس طرح اپورچونٹی ملے، اس میں بظاہر کچھ نظر نہ بھی آ رہا ہو، اچھائی برائی کے پہلو تو اچھائی کی طرف نظر کریں تو اللہ رب العالمین آپ کے رزق حلال میں بھی ترقی عطا فرمائے گا اور آپ کو برکتیں بھی عطا فرمائے گا. پھر ڈاکٹر راہیلہ صاحبہ نے پوچھا کہ ان کی بیٹے کی پیشانی پر اگر وہ نشان ایسا ہے کہ جو جس طرح نماز کا ہے تو قرآن کریم نے اس کو بڑے آسان انداز میں فرمایا کہ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، کہ ان کے جو ہے نا نشانی ہوتی ہے، سجود کا اثر ہوتا ہے. اگر ایسا نشان تھا تو یہ آپ کے بیٹے کی نیک بختی کی طرف اشارہ ہے، اور اگر ایسا اشارہ پھوڑا وغیرہ کوئی ایسی چیز ہے تو احتیاطاً آپ اللہ کی راہ میں صدقہ وغیرہ دے دیں تاکہ کوئی پریشانی بھی ہو تو اللہ رب العالمین اسے دور فرما دے. محمد صلی صاحب نے گجرانوالہ سے جو روٹی والا خواب پوچھا، ان قریب کوئی آپ کو ایسا موقع ہوگا کہ جس میں آپ کو کوئی اپورچونٹی ملے گی، آپ اسے اویل کیجئے گا، اللہ رب العالمین آپ کے رزق کے حلال میں ترقی عطا فرمائے گا. اور آخری جو زاہد صاحب نے پوچھا کہ سامنے والا دانت گر جاتا ہے پھر میں لگا دیتا ہوں، عام طور پر دانت گرے، خون نکلے یا زمین پر گر جائے تو اس خواب کی تعبیر صحیح نہیں ہوتی، تو صدقہ وغیرہ دینا چاہیے تاکہ اللہ رب العالمین وہ پریشانی دور فرمائے. اور اگر دانت ہے، تکلیف نہیں ہوتی، ہاتھ میں ہے، پھر لگاتے لگ جاتا ہے تو یہ خوشی کی طرف اشارہ ہے، اس میں کوئی آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر عطا فرمائے. بہت بہت آپ کا شکریہ. ناظرین آپ سب کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ زندگی بخیر. تو کل اس پروگرام کو سجا کر آپ کی خدمت پھر حاضر ہوں گے. ریپیٹ ٹیلی کاسٹ کل پاکستانی ٹائم کے مطابق انشاءاللہ دوپہر 12 بجے خدمت پھر پیش کی جائے گی. ہم سب کو دعا میں رکھیے گا، فرائض واجبات کے ساتھ درود پاک کی کثرت رکھیے گا. انشاءاللہ تعالیٰ اس حوالے سے آپ کی میری بخشش کا سامان ہو جائے گا. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.